سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج ہم لوگ جو جمع ہوئے ہیں وہ 15 اگست کے موقع پر جنگ آزادی کا یہ بہترین موقع جو ہمارے علماء نے بہترین قربانی پیش کی، پورے ہندوستان پر اگر نظر اٹھائیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اس ملک کو جو آزادی ملی ہے یہ ہمارے اکابر کی محنتیں ہیں۔ ہمارے علماء نے قربانی نہ دی ہوتی ہم اس طرح سانس لیتے نہیں ہوتے۔ انگریز جس طرح اس ملک کے اندر داخل ہوا، اس ملک کو جس طرح قبضہ کرنے کی اس نے کوشش کی اور جس طرح اس نے ظلم اور بربریت کو شروع کیا، اس سے معلوم ہوتا کہ ہم لوگ اب جس طرح سانس لے رہے ہیں اس طرح سانس بھی نہیں لے سکتے تھے۔ یہ ہمارے علماء کی قربانیاں ہیں، ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں۔ ان قربانیوں کی برکت سے ہم لوگ علم دین کی بھی محنتیں کر رہے ہیں، اشاعت دین کی بھی محنتیں کر رہے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھو دوسرے ممالک کے اندر البانیہ، بوسنیہ، یہ ایسے علاقے ہیں جن میں غیر مسلموں کا تسلط ہے، وہاں کے حکمران غیر مسلم ہیں، تو وہاں علم دین کا سیکھنا آسان نہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ علم دین کا سیکھنا، اشاعت دین کی محنت کرنا یہ آسان جو ہوا، یہ ہمارے بڑوں اور اکابر کی، یہ ہمارے اللہ والوں کی جو محنتیں تھیں، ان کی محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دیکھنے کا موقع نصیب فرمایا۔ وہ اکابر اس طرح محنت نہ کرتے، قربانیاں نہ پیش کرتے، وہ اپنی عورتوں کو بیوہ نہ کرتے، اپنے بچوں کو یتیم نہ کرتے، اپنے گھر بار کو چھوڑتے نہیں، اپنی زمین اور جائیداد کو نہ چھوڑتے، تو ہم لوگ یہ دن نہ دیکھ پاتے۔ آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں اور علماء کی قربانیوں کی وجہ سے یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ انگریز جب سب سے پہلے داخل ہوا، تجارت کے نام سے وہ داخل ہوا، بمبئی کے سرحد پر جب آیا ہے تو وہاں آنے کے بعد اس نے مغل بادشاہ سے اجازت چاہی کہ ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ تجارت کی خواہش پر اس نے یہاں آیا، لیکن اس کی سوچ صرف تجارت نہیں تھی بلکہ پورے ملک کے پر قبضہ کر کے ملک کو غلام بنانا تھا۔ ملک کو غلام بنانے کے لیے وہ یہاں داخل ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا، تجارت کو آگے بڑھایا۔ بادشاہ یہ سمجھا کہ تجارت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی، ہندوستان کامیاب ہو رہا ہے، جبکہ ہندوستان کامیاب نہیں ہو رہا تھا، ہندوستان کو اندر سے یہ لوگ کھوکھلا کر رہے تھے۔ تجارت کے نام پر یہاں داخل ہوئے، حکومت نے انہیں ساتھ دیا، انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی یہاں پر۔ 1601 کے اندر انگریز آیا، دھیرے دھیرے محنت کرتے کرتے 1701 کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی نے اتنی آگے بڑھی کہ پورے ملک کے اندر جگہ جگہ علاقے کے اندر ایک علاقے کے اندر ایک دیہات میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے دفتر بن گئے۔ لیکن اللہ کو عجیب منظور تھا کہ 1740 کے اندر انہوں نے کئی صوبوں کے اندر اپنا قبضہ بھی جما لیا، 4 صوبوں میں اپنا قبضہ جمایا، چھوٹے چھوٹے علاقے کو اپنے ماتحت میں لے لیا۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے 1702 کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو شاہ عبد الرحیم کے کوکھ سے پیدا کیا۔ وہ مرد قلندر یہاں پیدا ہوتا ہے،
اور یہاں علم سیکھتا ہے، علماء سے دین حاصل کرتا ہے، اس کے بعد یہاں سے نکل کے مدینہ منورہ جاتا ہے، وہاں سے دین حاصل کرنے کے بعد ہندوستان دوبارہ آتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ ہندوستانی کو، ہندوستان کے رہنے والوں کو، ہندوستان میں جو بسنے والے ہیں، مسلمانوں کو غلام بنانے کی انگریز کوشش کر رہا ہے، ایسے وقت میں انہوں نے اندر خانی تحریک شروع کر دی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی کتاب بہت مشہور ہے، حجت اللہ البالغہ، تفہیمات الہیہ، فتوحات حرمین شریفین، بہت مشہور کتاب ہے۔ حضرت والا کا انتقال 1762 کے اندر ہوا۔ ان کے 4 صاحبزادے تھے، ایک شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ، ایک شاہ رفیع الدین، شاہ عبد الغنی، اسی طرح شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ، یہ 4 صاحبزادے ان کے تھے۔ سب سے بڑے صاحبزادے نے جب دیکھا کہ ملک جب قبضہ ہو رہا ہے، ملک کے اوپر تسلط ہو رہا ہے، انگریز ملک کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے، مومنانہ فراست کے بنا پر ایک اللہ والا، اس کی فراست بہت دور ہوتی ہے۔ خود حدیث پاک میں ہے کہ اتقوا فراست المؤمن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو۔ اور یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بہت بڑے وقت کے ولی تھے، اللہ والے تھے۔ ان کی فراست نے اس بات کو بھانپ لیا کہ انگریز اس ملک کو قبضہ کر رہا ہے۔ ایسے وقت کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے 1772 کے اندر اس بات کا فتویٰ دیا کہ ملک کو غلام بنانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، دین پر چلنا مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کا حق یہ بنتا ہے کہ مسلمان انگریز سے جہاد کریں، انگریز سے جہاد کریں اور کوشش کریں، محنت کریں، اپنے خون کا بھی نذرانہ پیش کرنا ہے تو پیش کریں اور اس ملک کو آزاد کروائیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا یہ فتویٰ نکلنا تھا، دوسرے اکابر علماء نے بھی یہ فتویٰ صادر کیا اور لوگوں نے اپنے جان کو نچھاور کرنا شروع کیا۔ 1792 کے اندر ٹیپو سلطان شہید، اس نے کوشش شروع کی، کئی ملک کو اس نے آزاد کیا۔ آخر وہ وقت آیا کہ اس کے قریب میر صادق نے اس کو دھوکہ دیا، دھوکہ دے کر انگریز نے کوشش کی کہ کئی پلاٹ اور کئی زمینیں اس کو ہبہ کیا اور کہا کہ میں اتنی زمینیں دوں گا، اتنی زمینیں تجھے دیا جائے گا، تو کوشش کر کے ٹیپو سلطان کو کسی طرح شہید کروا دے۔ اس نے میر صادق نے اس طرح کی چال اپنائی کہ فوج اندر داخل ہوئی۔ ٹیپو سلطان کو کسی نے کہا کہ آپ محل سے باہر نہ نکلیں۔ اس وقت ٹیپو سلطان نے ایک لفظ کہا تھا جو نقش کرنے کے قابل ہے۔ ٹیپو سلطان نے کہا تھا، گیڈر کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 2 دن کی زندگی بہتر ہے۔ ایک وقت آیا کہ ٹیپو سلطان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ انگریز نے جب دیکھا کہ ملک کافی حد تک ہمارے قبضے میں آ رہا ہے، اس نے ارادہ کیا کہ رنجیت سنگھ جو ہے اس کو میں پنجاب کا حکمران بنا دوں، اس لیے کہ مسلمانوں سے ڈائریکٹ، مسلمانوں سے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، اس کو اپنا مخالف بنانا ہے۔ تو اس نے ارادہ کیا کہ مسلمانوں کو اپنا مخالف نہ بنایا جائے، اس لیے رنجیت سنگھ کو پنجاب کا حاکم بنایا۔ اور پنجاب کا حاکم بنانے کے بعد رنجیت سنگھ نے جو کوشش کی ہے اور جو اس نے ظلم اور بربریت شروع کیا ہے، ایسی ظلم اور بربریت اس نے شروع کیا ہے کہ علماء کو اس نے قتل کیا ہے، مسلمانوں کی عورتوں کی آبرو ریزی کی ہے اس نے،
زمین جائیداد کو قبضہ کیا ہے، اس نے مسلمانوں پر جتنا ہو سکے اس نے ظلم ڈھایا، بہت ظلم ڈھایا اس نے، یہاں تک کہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے شاگرد شاہ اسماعیل شہید کو سید احمد شہید نے بھیجا کہ پنجاب کی طرف جا کے دیکھو۔ انہوں نے وہاں جا کر 1 سال کے بعد آئے اور آ کر کہا کہ وہاں ظلم اور بربریت بڑھ گئی، مسجد کے اندر استبل بنا دیا گیا، مسجد کے اندر گھوڑوں کو باندھا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے وقت میں سید احمد شہید اپنے شاگرد رسید شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مل کر 900 فوج 10,000 مریدین کے ساتھ نکلے اور پہنچے پشاور کے اندر، پشاور کو فتح کیا، پشاور علاقے کو فتح کیا۔ جب وہ فتح ہوا تو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ پشاور کے چوک پہ کھڑے ہو کر انہوں نے علل اعلان کہا کہ اب شریعہ نافذ ہوگا، شراب کو بند کر دیا گیا، آگے کئی علاقے انہوں نے فتح کیا، فتح کرتے کرتے بالا کوٹ تک پہنچ گئے۔ انگریز نے جب دیکھا کہ یہ بہت آگے بڑھ رہے ہیں تو راجہ رنجیت سنگھ نے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ کچھ علاقے آپ نے فتح کر لیا ہے، آپ ان پر قابض ہو چکے ہیں، آپ ان پر حکمرانی کریں، ہم یہاں پر حکمرانی کریں، آدھا علاقہ آپ کو دیا جا رہا، آدھا علاقہ ہم پر چھوڑ دیا جائے۔ ایسے وقت میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات کہی۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہم ملک جو فتح کر رہے ہیں زمین کی خواہش اور حکمرانی کے لیے ملک کو فتح نہیں کر رہے ہیں، ہم جو ملک کو فتح کر رہے ہیں یہاں پر دین کو اپنے زندگی میں نافذ کر سکے، ہمارا مسلمان صحیح معنی میں چل سکے، اس لیے ہم یہ ملک کو فتح کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ظلم اور جو بربریت بڑھ گئی ہے اس کو خاتمے کے لیے اب ہم گھر سے نکلے ہیں، کفن باندھ کے نکلے ہیں، اب پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ بالا کوٹ پر پہاڑ پر جب پہنچے ہیں، ایسے وقت میں انگریز نے جب دیکھا کہ یہ لوگ بہت آگے بڑھ رہے ہیں تو انگریز نے رنجیت سنگھ کو کہا کہ آپ آگے بڑھیے، میں آپ کو فوج دیتا ہوں، اور وہاں بالا کوٹ کے جو قریب کے جو افراد تھے ان کو خرید لیا اور کہا کہ جا کر دیکھو، آپ ان سے ملاقات کرو اور ملاقات کر کے جا کے دیکھو کہ سید احمد شہید کہاں رہتے ہیں۔ معلومات نکال لی گئی، تہجد کے موقع پر انگریز گئے اور جانے کے بعد سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ 5 مئی کو شہید کیا، تہجد کے موقع پر وہ تہجد کے عالم میں تھے کہ تہجد کے موقع پر سید احمد شہید کو شہید کر دیا گیا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ میرے استاد کو شہید کر دیا گیا، 6 مئی کو گھر سے نکلے، اپنے خیمے سے نکلے اور ان لوگوں سے مقابلہ شروع کیا۔ 4 دن تک مستقل مقابلہ چلتا رہا۔ ایک سکھ نے آ کر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر برے بھلے الفاظ بول دیے۔ عجیب واقعہ، عجیب صحنہ پیش آیا کہ جب اس نے یہ الفاظ کہے، نبی علیہ السلام کے خلاف الفاظ کہا، تو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میری گردن تو کٹ سکتی ہے، میں مر تو سکتا ہوں، لیکن میں تجھے قتل کیے بغیر جاؤں گا نہیں۔ وقت آیا، ایک سکھ نے پیچھے سے آ کر شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا، ان کی گردن پر وار کیا، ان کا سر کا دڑا نیچے گرا اور جسم باقی رہا، اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اسی جسم کے ساتھ، سر نہیں، اسی جسم کے ساتھ اس بدبخت کے پیچھے دوڑے جس نے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کہی تھی، اور اس کے پیچھے کئی میل تک دوڑتے رہے۔ وہ شخص سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دھڑا ہے، سر نہیں ہے، گر جائے گا یا تو پتہ چلے گا دور تک چلا جائے گا، اسے کیا معلوم کہ میں دوڑ رہا ہوں۔ وہ ایک طرف ہوا اور نیچے کی طرف گرا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اس کے اوپر گرے اور ایسا وار کیا کہ وہ وہیں ختم ہو گئے اور شاہ اسماعیل شہید اوپر کی طرف گرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
یہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ جو زبان سے کہتے ہیں اللہ انہیں کر دکھاتا ہے. ان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ اللہ والوں کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے اللہ انہیں کر کے دکھا دیتا ہے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جایا کرتا ہے. وہ اللہ کے ہوئے اللہ ان کے ہو گئے. سائیں اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا تھا. جب ان کی زبان سے الفاظ نکلے اللہ نے وہ زبان کے الفاظ کو بھی کر کے دکھا دیا. انگریز نے جب دیکھا کہ تحریک آگے بڑھتی رہی, 1856 کے اندر ہمارے اکابر علماء دیوبند جو ان کے سرخیل ہیں, مولانا جعفر تھانے سری, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, مولانا قاسم نانوتوی, مولانا رشید احمد گنگوہی, چند علماء بیٹھے اور سوچنے لگے کہ آگے کیا کرنا ہے. ان کے مشورے میں یہ طے ہوا کہ انگریز کی تعداد بہت زیادہ ہے, ہماری تعداد بہت کم ہے, ہم کہاں ان کے مقابلہ کر سکیں. ایسے وقت میں مولانا قاسم نانوتوی کھڑے ہوئے. بچوں اپنے دل میں اس بات کو اتارو. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے عجیب و غریب بات کہی. کہا کہ جنگ بدر میں مجاہدین بہت کم تھے, صحابہ کم تھے, لیکن ان کے دل میں ہمت تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمایا ہے. ہم چاہے کم ہیں لیکن ہم 313 سے تو کم نہیں, اس سے تو زیادہ ہے. انشاءاللہ ہم ہمت کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دینے والا ہے. اور اکابر علماء دیوبند نے 1 سال اس کی محنتیں کی. 1857 کے اندر زبردست حملہ ہوا, جنگ ہوئی, لیکن ہمارے علماء کے مقدر میں فتح نصیب نہیں ہوئی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ارادہ کیا کہ علم چھنتا چلا جائے گا, دین مٹتا چلا جائے گا, ہمارے اکابر ہمارے لوگوں کے اندر سے علم نکلتا چلا جائے گا. انہوں نے ادارے کی بنیاد رکھنے کا ارادہ کیا. 1867 کے اندر انہوں نے ادارے کی بنیاد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی. 2 طالب علم, دونوں کا نام محمود, درخت کے نیچے ادارہ کو شروع کیا. 15 محرم غالباً یہ تاریخ تھی. ان تاریخ کے اندر انہوں نے ادارے کی بنیاد شروع کی. ہمارے اکابر علماء دیوبند نے زبردست قربانیاں پیش کی ہیں. ہمارے علماء نے قربانیاں پیش کی ہیں. یہ تحریک جب آگے بڑھتی رہی, انگریز نے جب دیکھا کہ تحریک بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, تحریک بہت تیزی سے آگے چل رہی ہے, تو انگریز نے اپنے افراد کو بھیجا. کہا کہ دیکھو کہ یہ تحریک کیوں آگے بڑھ رہی ہے. اپنے افسروں سے پوچھا تو افسر نے کہا کہ آپ وہاں سے جو ایسے افراد ہیں جو تجزیہ نگار ہیں ان کو بھیجے اور یہاں آ کر دیکھے. تجزیہ نگار یہاں پہنچے, آ کر دیکھا تو پتا چلا. انہوں نے جا کر وہاں پر اپنی رائے پیش کی اور کہا کہ 3 چیزوں کو ختم کیا جائے تو ہندوستان ہمارے ہاتھ میں آ سکتا ہے. تو کہا کہ کون سی 3 چیز؟ تو کہا کہ پہلا نمبر ہے کہ قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے, دوسرے نمبر پر مدارس کو ختم کر دیا جائے, علماء کو ختم کر دیا, علماء کو قتل کر دیا جائے, اور تیسرے نمبر پر کہا کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو جہاد کا جذبہ ہے اس جہاد کے جذبے کو ختم کر دیا جائے. یہ 3 باتیں کہی گئی. جب یہ 3 باتیں کہی گئی, انگریز نے اس وقت سب سے پہلی کوشش کی. انہوں نے قرآن کی 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو انہوں نے آگ میں جلایا اور 14,000 علماء کو سولی پر لٹکایا. 14,000 سننا بہت آسان ہے, اتنے سارے علماء کو سولی پر درختوں پر لٹکا دیا. تھامسن کہتا ہے کہ جب میں نکلا دہلی سے لے کر لاہور تک جب میں نے دیکھا ہے تو چوراہے کے ہر رستے کے قریب جو بھی درخت تھا, ہر بڑے درخت پر ہر علماء کی لاش نظر آیا کرتی تھی. کسی نہ کسی بڑے اکابر کی لاش نظر آتی تھی.
کسی علماء کی لاش نظر آتی تھی. ان علماء نے قربانیاں پیش کی ہے. بچوں میں کیا بتلاؤں, کیا ان علماء کے پیچھے ان کے بچے نہیں تھے کیا؟ ان علماء کے پیچھے ان کی عورتیں نہیں تھی کیا؟ ان کے پیچھے ان کے گھرانے نہیں تھے کیا؟ ان کے پیچھے ان کے خاندان نہیں تھے کیا؟ لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اپنے بچوں کو تو یتیم کر سکتے ہیں, اپنی عورتوں کو بیوہ تو کر سکتے ہیں, لیکن ہندوستان کو, بھارت ملک کو انگریز کے قبضے میں جانے نہیں دے سکتے ہیں. ہم اپنے مسلمانوں کو, ہم اپنے لوگوں کو ان انگریزوں کا غلام بننے دیکھنا نہیں چاہ سکتے. انہوں نے زبردست محنتیں کی. تھامسن کہتا ہے کہ جس جگہ میں رکا ہوا تھا, جس کیمپ میں رکا ہوا تھا, مجھے ہڈیوں کی جلنے کی بو آنے لگی. میں نے سوچا کہ جا کر دیکھوں کہ کیا ہو رہا. میں باہر نکلا, کیمپ کے پیچھے کی طرف گیا تو دیکھا کہ انگریز کچھ افسر بیٹھے ہیں. انہوں نے انگارے جلا رکھے تھے اور 40 علماء کو لایا گیا. ان کے کپڑے اتار دیے گئے, برہنہ کر دیا گیا, ان کو ننگا کر دیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ہم اس سے برات کرتے ہیں اور آپ ہماری حکمرانی میں آتے ہیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ منظور نہیں کرتے. تو ان علماء کو ان انگاروں پہ ڈال دیا. تھوڑی دیر میں وہ بھن گئے. اس کے بعد پھر 40 علماء کو لایا گیا اور 40 علماء سے پھر یہ سوال پوچھا گیا, انہیں پھر ڈالا گیا. انگارے میں بیچارے وہ پھر بھن گئے. دوسرے 40 علماء کو ایسے کہتے رہے کہ قطار در قطار قطار در قطار علماء کو لایا گیا اور علماء کو لا کر ان انگاروں پہ رکھا گیا, انہیں وہاں بھن دیا گیا. یہ علماء نے زبردست اس ہندوستان کے لیے قربانی پیش کی. آج کہنے والے کہتے ہیں کہ قربانی, آج کہنے والے کہتے ہیں کہ ہم ملک کو ترقی پر لے جا رہے ہیں. ملک کو ترقی دینے کی بات تو بہت دور, ملک کو تنزلی کی طرف وہ لوگ لے جا رہے ہیں. ملک کو غلام بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ملک ہمارا غلام تھا, انگریز کا غلام تھا, اس کے چنگل سے علماء نے آزادی دلوائی, آج پھر غلامی کی طرف جا رہا ہے. ہمارے اکابر پر مولانا احمد اللہ گجراتی رحمت اللہ علیہ تھے. ایک انگریز تھا جو ان کے پاس عربی پڑھتا تھا, اس نے عربی سیکھی, لیکن جب علماء کو لایا گیا اس درمیان مولانا احمد اللہ گجراتی کو بھی لایا گیا. بہت بڑے عالم دین تھے, اللہ والے تھے, انہیں بھی لایا گیا. جب انہیں لایا گیا اس انگریز نے کہا کہ حضرت آپ کہیں تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا, آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ اس تحریک میں میں شامل نہیں تھا, اس لیے کہ آپ میرے استاد ہو, آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. مولانا احمد علی گجراتی نے عجیب بات کہی, کہا میں یہ بات کہہ کر اللہ کے دفتر سے میں اپنا نام نکلوانا نہیں چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ کالا پانی کتاب میں یہ بات لکھتے ہیں کہ جب ہمیں چند علماء کو قید کر دیا گیا, جیل میں بند کر دیا گیا, اس وقت امرتسر کی جیل میں ہمیں بند کیا گیا, وہاں سے پھر لاہور منتقل کر دیا گیا. انگریز نے سوچا کہ انہیں ایسی سزا دی جائے تاکہ لوگوں کو عبرت مل جائے. انہوں نے ایک پنجرا بنایا جو لوہے کا پنجرا تھا, اور اتنا چھوٹا پنجرا کہ جس میں ایک آدمی بیٹھ سکتا, اس کے علاوہ 2 آدمی, اور چھوٹی چیز بھی نہیں آ سکتی تھی, ایک آدمی کی جگہ تھی. اور اس میں اس نے کیلیں لگا دی, ہر جگہ کیلیں لگا دی, نوکیلے کیل لگا دیے, چاروں طرف نوکیلے کیل لگا دیے گئے. مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس میں تھا, اور اس میں ہمیں اس پنجرے میں بند کر دیا گیا, اور پنجرے میں بند کرنے کے بعد ہمیں یہاں سے منتقل کیا گیا ملتان کی طرف, لاہور کی طرف منتقل کر دیا گیا.
اور ہم لوگوں کو یہاں سے وہاں تک جب پہنچنے کے اندر 3 مہینے لگے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 3 مہینے مستقل لگے. گاڑی دھیرے دھیرے، ٹرین دھیرے دھیرے چلتی ہوئی کبھی ایک ایک جگہ علاقے میں رکتی تھی تو ایک ایک ہفتہ رک جایا کرتی تھی. اور کہتے تھے کہ گاڑی کا جھٹکا لگنے کی وجہ سے وہ کیل جو تھے، نوکیلے کیل، کبھی یہاں لگتے تھے کبھی یہاں لگتے تھے، جس سے خون کے پھوارے چھوٹتے تھے. بدن پہ کافی زخم آ چکا تھا، پریشان ہو گئے تھے. کہتے ہیں کہ کبھی تو ایسا ہوتا کہ ٹرین رکتی تھی، دھوپ نکل آیا کرتا تھا، دھوپ کے نکلنے کی وجہ سے ہم کو سخت وحشت ہوا کرتی تھی، لیکن انہیں کوئی رحم نہیں آیا کرتا تھا. مولانا جعفر تھانسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے، کبھی ہلکی سی نیند آتی ہے. کتنے دن گزر گئے تھے کہ ہم سو نہیں پائے تھے. ہم جیسے ہی آنکھ لگتی، ہم اس طرف جیسے ہی گرتے تو اچانک کے یہاں سے نوکیلا جو کیل ہوتا تھا وہ بدن پہ آ کے لگتا تھا. یہاں ڈلکتے تھے تو یہاں پر نوکیلا کیل بدن پہ آ کے لگتا تھا. پیچھے کی طرف پلٹتے تھے، نوکیلا کیل وہاں کر لگتا تھا. ہم تڑپ گئے، روتے رہے، لیکن مجھے کوئی حس نہیں تھا. یہاں تک کہ وہ دن آیا کہ 3 مہینے کے بعد وہ گاڑی وہاں پہنچی، جس علاقے میں پہنچنا تھا وہ علاقے پر پہنچی. ہمارا پنجرا نیچے اتارا گیا. جیسے ہی پنجرا نیچے اتارا گیا ہم خوش ہو گئے. ہمیں اس پنجرے سے باہر نکالا گیا اور باہر نکالنے کے بعد کہا اب تمہیں کل کے دن سولی پر چڑھا دیا جائے گا. تو ہم خوش ہو گئے کہ ہم زندگی سے آزاد ہو جائیں گے، اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے. اتنی تکلیفیں جو اٹھائی ہے اللہ ہمیں آزاد کر دے گا. ہمیں خوشی ہوئی. کہتے ہیں کہ دوسرے دن انگریز آیا. انگریز افسر نے دیکھا کہ یہ تو علماء خوش ہیں. پوچھا کہ کیوں خوش ہے؟ تو کہا کہ خوشی اس بات کی ہے کہ تم سے آزادی مل جائے گی. افسر نے فون لگایا اپنے بڑے افسر کو اور کہا کہ یہ لوگ تو خوش ہیں. تو ان افسروں نے کہا کہ انہیں اب سولی پر نہ چڑھائیں بلکہ انہیں جیل پر ڈال دیں تاکہ انہیں اور سزا دے، تکلیف دے تاکہ تکلیف سے کرائے. تو کہتے ہیں مولانا جعفر تھانسری رحمت اللہ علیہ کہ ہمیں کالا پانی کی سزا دی گئی. زبردست انہیں تکلیفیں دی گئی ہمارے اکابر علماء دیوبند کو. مولانا حسین احمد مدنی کہتے ہیں اپنے استاذ کے بارے میں کہ مولانا محمود الحسن شیخ الہند کے نام سے مشہور تھے کہ شیخ الہند کو جب شہید کر دیا گیا ان کے بدن پر نشانات تھے. پوچھا گیا کہ یہ نشانات کیسے ہیں تو کسی نے بتلایا نہیں. مولانا حسین احمد مدنی کلکتہ سے سفر کر کے استاذ کے انتقال پر پہنچے اپنے یہاں. استاذ کے پاس پہنچے. لوگوں نے کہا کہ حضرت کے پیٹھ کے اوپر کافی نشانات ہیں، نشانات کی وجہ کیا؟ حسین احمد مدنی نے جب یہ دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے، زاروں قطار رونے لگے، تڑپ گئے. کہا کہ کیا بتلاؤں. حال یہ تھا کہ استاذ جو ہے، استاذ کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا. انہیں سخت تکلیف دی جاتی تھی، یہاں تک کہ انگارے جلائے گئے تھے اور استاذ کو اس انگارے پر لٹا دیا جایا کرتا تھا. استاذ کے بدن سے جو خون نکلتا تھا اس خون سے انگارہ بجھ جایا کرتا تھا. اتنا خون نکلتا تھا. پھر وہ انگارے کو دوبارہ جلاتے تھے، استاذ کو پھر اس پر لٹاتے تھے. استاذ اتنی تکلیفیں اٹھائی، استاذوں نے اتنی تکلیف اٹھائی. یہ حالت تھی جس کی وجہ سے پیٹھ پر یہ نشان ہو گیا. اور انگریز پوچھتا تھا کہ اب بھی کہہ دے محمود، اب بھی کہہ دے کہ میں اس آزادی کے لیے جو میں لڑ رہا ہوں اس لڑائی کو ختم کرتا ہوں، اور آپ لوگ اس کی کوشش کریں کہ اس آزادی کے لیے آپ کوشش نہ کریں، ہمارے غلام بن کر اس ملک کے ترقی کے لیے محنت کریں. تو اس وقت مولانا محمود الحسن نے عجیب بات کہی کہ میں وارث ہوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تپتی ریت پر لیٹ گیا. میں وارث ہوں حضرت خبیب کا جس کے پیٹھ کے اوپر زخم آ گئے. میں وارث ہوں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جس کا جنازہ جیل سے نکلا. میں وارث ہوں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا کہ جنہیں مدینہ منورہ کے اندر ان کے چہرے پر سیاہی ڈال کر مدینہ منورہ میں گھمایا گیا. میں وارث ہوں امام احمد ابن حنبل کا کہ جن پر کوڑے لگائے گئے. میں وارث ہوں مجدد الف ثانی کا. میں وارث ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا. میں ان کا وارث ہوں، میں تمہارا غلام نہیں بن سکتا. یہ تھے حضرت شاہ مولانا
محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند تھے، ایسی زبردست قربانیاں پیش کی ہے انہوں نے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے جب فتویٰ دیا، بلایا گیا، انگریز نے پکڑ کر انہیں اپنے قریب لایا اور بٹھایا اور پوچھا کہ آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں؟ تو کہا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں۔ تو کہا کہ فتویٰ بدل دیجئے۔ تو کہا کہ کل بھی فتویٰ نہیں بدلا تھا، آج بھی بدلوں گا نہیں، اور جب تک منہ میں زبان باقی رہے گی، جب تک سینے میں قرآن رہے گا، میرا فتویٰ نہیں بدلے گا۔ تو کہا، سخت سزا دی۔ مولانا محمود علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں آپ کے قدموں میں گرتا ہوں، اب فتویٰ آپ تھوڑی دیر کے لیے جھک جائیں، آپ کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی ہے۔ اس وقت مولانا حسین احمد مدنی نے کہا کہ جوہر جسم سے روح تو نکل سکتی ہے، لیکن میرا جسم سے روح تو نکل سکتی ہے، لیکن اس دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس انگریز افسر نے کہا، وائسرائی نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے میری قلم میں کتنی طاقت ہے، میں اگر حکم نافذ کر دوں تو تمہیں ابھی سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ تو مولانا حسین احمد مدنی نے کہا کہ اپنی بیگ میں کفن ساتھ لے کر آیا ہوں، رومال نکالا اور رومال لٹکا کے بتلایا کہ میں کفن ساتھ لے کر آیا ہوں۔ تو کہا کہ یہاں کفن نہیں ملتا ہے، کہ آپ کفن دیوبند سے لے کر آئے ہوں؟ تو کہا کہ جس قوم کی میں مخالفت میں پوری زندگی نکال چکا ہوں، اس قوم کا کفن پہن کر میں قبر میں نہیں اتر سکتا۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ عظیم قائد تھے، جنگ کے عظیم لیڈر تھے۔ ان کی بیٹی بیمار ہوئی، مولانا محمد علی جوہر کسی اور علاقے کے اندر تھے، پردیس میں تھے، بیٹی بیمار ہوئی، ڈاکٹروں نے آ کر کہا کہ اب لا علاج بیماری ہے، بیٹی زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ اس کی ماں نے جب دیکھا کہ بیٹی کی حالت خراب، بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی تیری کیا خواہش ہے؟ تو کہا کہ کافی زمانہ گزر گیا، میں نے ابھی تک کے باپ کو نہیں دیکھا ہے، میں ایک نظر اپنے باپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، ایک نظر اپنے باپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ ماں نے کہا کہ بیٹی کو کہا کہ خط لکھے، خط لکھا گیا، مولانا محمد علی جوہر کو خط ملا۔ اس خط میں لکھا تھا بیٹی نے کہ ابو آخری وقت ہے، میری زندگی اب ختم ہو رہی ہے، میں اس وقت اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، پیارے باپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ باپ نے جب یہ سنا تو اس خط کے نیچے ایک شعر لکھ دیا۔ کیا لکھا؟ عجیب شعر لکھا، کہا کہ میں تو مجبور ہوں، میں تو مجبور ہوں، مگر وہ تو دور نہیں، تجھ سے میں تو دور ہوں مگر وہ تو دور نہیں، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور، تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا یہ علماء تھے، کیا یہ اکابر تھے، کیا انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ آج بچوں ان قربانیوں کے ذریعے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہمارے علماء نے، اکابروں نے علم کے پیچھے زبردست محنتیں کی ہیں، انہوں نے علم کے پیچھے اپنے آپ کو کھپایا اور علم دین حاصل کرنے کے بعد دنیا کو روشناس کرانے کے لیے انہوں نے پوری محنتیں کی ہیں۔ آج بچوں نیت کرو، یہ جو 15 اگست جو بناتے ہیں ہم لوگ، 15 اگست
ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہمارے اکابروں نے غلامی برداشت نہیں کی ہے، اور علم دین کو سیکھنے کے لیے کہ علم دین کے لیے کوئی ہمیں پریشان، علم دین کے لیے پریشان نہ کرے، اور علم دین کو سیکھنے کے اعتبار سے ہمیں اسے روکے نہیں، اس کے لیے ہمارے اکابر نے محنتیں کی ہیں۔ وہ پیغام ہمیں اس بات کا دے رہے ہیں کہ ہمیں بھی اسی طرح محنت کر کے، جو ہمارے پیچھے محنت کرے ہمیں بھی ان کے لیے، ہم اس کے پاس جا کر ہم ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں گے کہ آپ ہمیں اس علم سے روک نہیں سکتے، ان مدارس سے روک نہیں سکتے، دین سے ہمیں روک نہیں سکتے۔ ہم ایسی محنتیں کریں گے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 2 برف کے بیچ میں انہیں بند کر دیا گیا، 2 برفوں کے لٹ کو لے کر لایا گیا، بڑے بڑے، اور برف کے بیچ میں مولانا احمد علی لاہوری کو کہتے ہیں کہ برف ٹھنڈا، مولانا احمد علی لاہوری کا بدن ٹھنڈا ہو گیا، اتنا ٹھنڈا ہو گیا کہ بے ہوش ہو گئے۔ برف پھر پگھلتا تھا، دوسرا برف کے لادی کو لایا جاتا تھا، ان کے قریب رکھ دیا جاتا تھا، دونوں برف کو رکھ دیا جاتا تھا، اور انگریز ہنستے تھے، انگریز افسران ہنستے تھے۔ کسی نے کہا، انگریز نے کہا مولانا احمد علی لاہوری سے جب ہوش میں آنے کے بعد کہا کہ آپ اب بھی پیچھے ہٹ جائیے، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، تو مولانا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میرا بدن تو ٹھنڈا ہو سکتا ہے لیکن میرے دل میں ایمان کی حرارت کم نہیں ہو سکتی ہے۔ بچوں، اپنے آپ کو صحیح معنی میں علم کے دین کے پیچھے لگاؤ، علم کو حاصل کرو، اور علم دین حاصل کرنے کے بعد پورے دنیا کے اندر اس علم کو پہنچانے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں پوری محنت کرنی پڑے گی۔ آپ ہی جیسے علماء تھے، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، یہ بڑے بڑے اکابر جو تھے وہی اسی چٹائی پر بیٹھنے والے تھے، انہوں نے محنتیں کی، محنت کرنے کے بعد باہر نکلے، اور قوم جو بیچاری پریشان تھی، انسانیت پریشان تھی، کے ذریعے ہم بھی سبق لینے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اکابر کی جو زندگی تھی ان زندگی کو انشاءاللہ ہم بنانے کی انشاءاللہ کوششیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائے، اور ہمارے علم دین کو صحیح سیکھنے کی اور علم کے اعتبار سے آگے بڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی کو کامیاب زندگی بنائے۔ جو بات کہی گئی، سنی گئی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اکابر کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پیارے اللہ، ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطاوار ہیں، اے اللہ ایک نگاہ ڈال دیجئے مولا۔ مولا، یہ پیارے پیارے بچے بیٹھے ہیں مولا، مولا انہوں نے اپنی ماؤں کو چھوڑا ہے مولا، انہوں نے اپنے باپ کو چھوڑا ہے مولا، یہ تو بیچارے وہ ہوں گے مولا کہ کئی دن گزرتے ہوں گے مولا تو ان کو اپنی ماں کی یاد آتی ہوگی مولا، انہیں اپنے باپ کی یاد آتی ہوگی مولا۔ ان میں بعض بچے وہ بھی تو ہے مولا جن کی ماں دنیا میں نہیں ہے مولا۔ بچے جب اپنے گھر میں فون کرتے ہوں گے اور اپنی ماں سے جب فون پر بات کرتے ہوں گے تو وہ بچے بیچارے کونے میں بیٹھ کے زاروں قطار روتے ہوں گے، کہتے ہوں گے کاش کہ میری بھی ماں ہوتی تو میں بھی اپنی ماں کو فون کرتا۔ مولا ان بچوں میں کچھ بچے وہ بھی تو ہوں گے جن کی ماں دنیا میں نہیں ہے مولا۔ اللہ یہ بہت پیارے بچے ہیں مولا، یہ کچھ بننے کے لیے آئے ہیں مولا یہ بیچارے چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو نیک بنائے، اپنی زندگی پر محنت کریں، لیکن شیطان انہیں آگے بڑھنے نہیں دیتا ہے مولا۔ اللہ ان کی خوب مدد فرما مولا۔ یا اللہ ہمیں نیک اور متقی اور پرہیزگار بنا مولا، سنت شریعت پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما مولا، ہماری غلطیوں کو معاف فرما مولا۔ اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں مولا، بڑے خطاوار ہیں مولا، ہمیں کون دیکھنے والا ہے مولا؟ آپ ہی تو بڑے قریب اور رحیم رب ہے مولا، آپ کے سوا ہمیں کون دیکھنے والا ہے مولا؟ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کھانے والے ہیں،
ماں 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 ہوا کرتی ہے مولا، ماں کی محبت ہوا کرتی ہے مولا، ماں کی مامتا ہوا کرتی ہے مولا۔ بچہ ماں کو ستائے اور پھر ماں سے معافی مانگے تو ماں معاف کر دیا کرتی ہے مولا، پھر بچہ ماں کو ستائے، ماں سے پھر معافی مانگے تو ماں معاف کر دیا کرتی ہے مولا۔ ماں کا دل تو بڑا پیارا ہوتا ہے مولا۔ ایک بچہ گندے نالے میں گر گیا، آنکھوں سے اندھا، زبان سے بول نہیں پاتا، کان سے سن نہیں پاتا، بچہ جیسے ہی نالے میں گرا، ماں شادی میں جانے کے لیے اچھے اچھے کپڑے پہن کر تیار تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ بچہ گرا ہے، سارے لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں، بچہ اوم کر رہا ہے، کوئی اسے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ماں دوڑ کر گئی، اپنے کپڑے کی بھی پرواہ نہیں کی، بچے نے نالے سے اپنے بچے کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا دیا، اپنے کپڑے کی بھی اس نے پرواہ نہیں کی، کیونکہ اس کا لال اور لگتے جگر تھا، اس کا دل کا ٹکڑا تھا۔ بچے کو سینے سے لگا کر اور اپنا ہونٹ جو ہے نا جس پر لالی لگی ہوئی تھی اور اس بچے کی گال کے اوپر نالے کا پانی لگا ہوا تھا، کیچڑ لگا ہوا تھا، اس ماں نے اپنے ہونٹ کی بھی پرواہ نہیں کی اور سیدھا اس کی گال پر رکھ کر چومنے اور چاٹنے لگی کہ وہ میرا لال لگتے جگر تجھے کچھ ہوا تو نہیں ہے، اور میرے دل کے ٹکڑے تجھے کچھ ہوا تو نہیں ہے۔ اسے چومنے اور چاٹنے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹا تجھے کچھ ہوا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ بچے کے پھر اسے بہترین نہلا کر دھلا کر اسے پاؤڈر اور کاجل، آنکھوں میں کاجل نکال کر لگا کر تیار کر کے باہر لے کر آئی کہ لوگ اسے اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ پہلے گرا تھا نالے میں تو کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، اب اٹھا کر اسے جب نہلایا دھلایا تو لوگ اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اے اللہ آج ہمارا بھی حال یہ ہے کہ ہم بھی نالے میں گر چکے ہیں مولا، ہم بھی گندے نالے میں گر چکے ہیں مولا، کوئی ہمیں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے مولا۔ ہم نے سنا کہ محبت اتنی ہوتی ہے ماں کے دل میں کہ ماں کا حال یہ ہوتا ہے کہ دوڑ کر چلی جایا کرتی ہے۔ ہم نے تو یہ سنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ رحم کھانے والا ہے۔ اللہ ہم نالے میں گر گئے، اٹھا لے والا، کوئی نہیں اٹھانے والا ہمیں مولا۔ او پیارے رب ایک نظر ڈال دے مولا، ایک نظر ڈال دے۔ مکاری میں ہم پڑے ہیں مولا، ہم بڑے پد میں پڑے ہیں مولا، ہم بڑے پول میں پڑے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں مولا، اور ہم اسی مکاری میں پڑے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادارہ کھول لیا، بہت بڑا کام کر دیا۔ اللہ کل قیامت کے دن حقیقت کھل جائے گی، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ حقیقت تو وہاں کھل جائے گی، ساری مکاری وہاں نکل جائے گی، سارے بیانات وہاں کھل کے سامنے آ جائیں گے کہ کتنے بیانات کیے، کتنا قرآن پڑھایا، کتنے بڑی بڑی باتیں کی ہے، اور مکاری کرتے کرتے تکبر کرتے کرتے تم یہاں آئے ہو۔ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں پہنچے یہ سب لوگ کہیں کہ یہ تو بڑے نیک ہے، یہ تو بڑے متقی ہے، ہمارے اساتذہ بہت نیک ہے، اور کل قیامت کے دن آپ کے پاس آئے، آپ کہہ دے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ انہیں پکڑ لو، زنجیروں میں جکڑ دو، اٹھا کے پھینک دو۔ یہ تو مکاریاں کرتے تھے۔ اللہ ہمارے جانے والے وہاں موجود ہوں گے مولا، ہمارے طلبا موجود ہوں گے، طلبا کہیں گے ان استادوں کے پاس تعلیم حاصل کی ہم نے، ان لوگوں کے پاس تعلیم حاصل کی ہم نے۔ اللہ حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی، اس سے پہلے کہ ہمیں اللہ دل سے پڑھانے کی، دل سے کام کرنے کی مولا، دل سے خدمت کرنے کی اخلاص کے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے مولا، للہیت ہمیں عطا فرما دیجئے مولا، اللہ آپ کے لیے کرنے والا بنا دیجئے مولا۔ کہ اللہ یہ بچے تو بڑی محبت کے ساتھ آتے ہیں مولا، یہ تو بڑے درد کے ساتھ آتے ہیں مولا، مکار تو ہم بنے پڑے ہیں مولا، یہ تو بڑی محبت کے ساتھ آتے ہیں مولا، ان کے لیے تو ہمیں کھپا دینا چاہیے تھا مولا، ان کے لیے تو ہمیں مٹا دینا چاہیے تھا مولا، ان کے لیے تو ہمیں مٹنا چاہیے تھا مولا۔ اللہ کہاں ہے ہم لوگ مولا؟ مولانا رشید احمد گنگوہی
गंगोही के बारे में आता है कि सबक पढ़ा रहे थे, उस्ताद हदीस का सबक पढ़ा रहे थे, बारिश हुई, बारिश की वजह से बच्चे उठ के अपने बगलों के अंदर हदीस को दबाकर अपने कमरे में चले गए। मारा रशीद अहमद गंगोही उठे, उठने के बाद अपने रुमाल को बिछाया, सारे बच्चों के चप्पलों को अपने 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 कपड़ों अपने रुमाल के अंदर सारे बच्चों के चप्पलों को डाला, जूतों को डाला, उसको अपने सर पर उठाया और सर पर उठाने के बाद जाकर अपने तलबा के पास गए और कहा कि बेटो तुम्हारी चप्पलें भीग रही थी इसलिए मैं अपने सर पर उठा कर लाया हूँ। बच्चों की चीखें निकल गई कि उस्ताद अपने सर पर बच्चों की चप्पलें उठा के ला रहा है। चीखें निकल गई, जब चीखें निकली उस्ताद को कहा कि उस्ताद आपने ये क्या काम किया? तो उस्ताद ने कहा आप तो काला अल्लाह और काला रसूल पढ़ने वाले लोग हैं, मैं तो आपका खादिम हूँ। अल्लाह कहाँ वो बन सके माला? इन बच्चों के लिए हमें कुर्बानी देनी चाहिए थी माला, इन बच्चों के लिए हमें तड़पना चाहिए था माला, इनके रात की नींद के लिए हमें तड़पना चाहिए था माला, इनके हर चीज के लिए हमें तड़पना चाहिए था माला, लेकिन नहीं कर पाए माला। अल्लाह हमें वो दर्द अता फरमा दीजिए माला, तलबा की वो खिदमत की तौफीक अता फरमा दीजिए माला, हमारे बच्चों को भी नेक बना माला, असातिज़ा की खिदमत करने वाला इन बच्चों को बना दीजिए माला, इन बच्चों को नेक बना माला, इन बच्चों को मुत्तकी और परहेजगार बना माला। ये बच्चे रो रहे माला, इनके आंखों में आंसू है माला, ये तड़प रहे माला, ये आपसे मांग रहे माला, अपने आंसुओं को बहाकर आपके सामने पेश कर रहे माला। अल्लाह ये क्यों रो रहे माला? ये तो आपको हासिल करने के लिए रो रहे माला, इन्हें दुनिया की क्या पड़ी है माला? ये दुनिया को छोड़कर आपको लेना चाहते हैं माला, इसके लिए अपने हाथ को फैलाया है माला। ये तड़प रहे माला, ये मचल रहे माला, ये चाहते हैं कि हम अकाबिर उलमा की तरह बने, उनकी तरह कुर्बानियां देने वाले बने, उनकी तरह मेहनतें करने वाले बने, अपनी जिंदगी को खपाने वाले बने, उनकी तरह मचलने वाले बने। अल्लाह अल्लाह उन अकाबिरों का जर्रा हमें अता फरमा दीजिए माला। इन बच्चों में मौला कासिम नानोती बना दे माला, रशीद अहमद को ही देखना चाहते हैं माला, कासिम नानोती बनना देखना चाहते हैं माला। अल्लाह इन बच्चों में मौला हाफिज ज़मीर शहीद को देखना चाहते हैं माला, इन बच्चों में मौला जाफर थानेसिर को देखना चाहते हैं माला, इन बच्चों में हाजी इमदादुल्लाह को देखना चाहते हैं माला, इन बच्चों में मुजद्दिद अल-फिसानी को देखना चाहते हैं माला। अल्लाह एक एक बच्चे को हमारा चुन लीजिए माला, जाए न जाने देना माला, कहीं ऐसा न हो माला कि इन बच्चों को आप माला, कहीं ऐसा न हो कि आप अपने नेकों की फहरिस्त में इन बच्चों में से इन बच्चों का नाम ना निकाल दे माला। अल्लाह ये हमारे लिए खसारे की बातें होगी माला, एक एक बच्चे को चुन चुन के कबूल कर ले माला, नेकों की फहरिस्त में शामिल कर दे माला। ये बच्चे बड़े कीमती माला, आपके दीन हासिल करने के लिए मौला आए हैं माला, ये तो तौफीक आपने दी है माला, हम मांगते तौफीक आपने दी है। तौफीक देने का मकसद ये है कि आप कुछ बनाना चाहते हैं माला, कहीं ऐसा ना हो कि इनसे छोटी गलती हो जाए, उन गलतियों की वजह से आप इनसे इल्म को छीन ले मौला। इससे अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा लीजिए मौला, इन बच्चों को कबूल फरमा मौला, इनके माँ बाप को कबूल फरमा मौला। अल्लाह इनको दीन के अंदर जज्बा अता फरमा, दीन का शौक अता फरमा, दीन के लिए तड़पने और मचलने वाला बना दीजिए, रातों की तन्हाई में गिड़गिड़ाने वाला बना दे। कभी कुरान उठा ले मौला, अपने अल्लाह सर पर रखकर सीने पर पकड़ के रोते रोते अल्लाह आपसे मांगने वाले ये बच्चे बन जाए। अल्लाह आपसे कह दे कि अल्लाह ये कुरान पकड़ कर आपसे मांगते हैं, जिसके लिए हम रोजाना कुरान अपनी जुबान से कुरान पढ़ते हैं, आज इस कुरान को अपने सर पर उठाकर अल्लाह आपसे तड़प रहे हैं। अल्लाह अल्लाह हम अपने लिए मांग रहे हैं, अपने इदारे के लिए मांग रहे हैं, अपने घर के लिए मांग रहे हैं, अपने इलाके के लिए मांग रहे हैं, अपने मुल्क की तरक्की के लिए दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह अल्लाह इन बच्चों को ऐसा बना दीजिए मौला, अल्लाह इन्हें तड़पने और मचलने वाला बना दीजिए मौला, इन बच्चों को कबूल फरमा ले मौला। ये बच्चे बड़े प्यारे हैं, हर बच्चे को सुन्नत शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। अल्लाह इनके आने को अल्लाह कबूल कर लीजिए मौला। अल्लाह अल्लाह एक एक बच्चों को चुन चुन के कबूल कर लीजिए मौला, आलिम दीन बना, अल्लाह रब्बानीन में इनके अल्लाह शुमार फरमा दीजिए मौला, मुजद्दिद बना, मुहद्दिस बना, फकीह बना, अल्लाह आल दीनदार बना,
دین کا دائی بنا، دین کا شہدائی بنا، دین پر مر مٹنے والا بنا، پوری دنیا کے اندر دین کو لے کر چلنے کی انہیں توفیق عطا فرما دیجئے، ہر شخص کو قبول فرما لیجئے، جتنے احباب یہاں بیٹھے سب کو قبول فرما لیجئے مولا۔ اللہ صحیح معنی میں دین پر مر مٹنے والا، دین کو یا اللہ اپنی زندگی میں لانے والا ہمیں بنا دیجئے مولا۔ جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی خیر کے لائے سے دعا مانگی ہے، شروع کی سے نجات مانگی، نجات عطا فرما، خیر کے لائے سے دعا مانگی ہے، خیر عطا فرما دیجئے مولا۔ ہماری دعاؤں کو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بعض اپنے فضل و کرم سے ساری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ایک دعا اور ہے مولا، بہت سے لوگ بیت اللہ سے آ رہے ہیں، بہت سے لوگ بیت اللہ جا رہے ہیں مولا، وہ کتنا پیارا گھر ہوگا کہ لوگوں کی آنکھیں بیت اللہ کو دیکھ رہی ہے مولا، وہ کتنا پیارا گھر ہوگا کہ اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ کو تھام رہے ہوں گے مولا، وہ کتنا پیارا پیر ہوگا جو بیت اللہ کی زمین پر رکھ رہے ہوں گے مولا۔ مولا نبی کے گھر کی زیارت کر رہے ہوں گے، نبی کے پاس جا کر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہوں گے مولا۔ مولا ہماری بھی آنکھ کب وہ آنکھ بنے گی کہ ہم بھی بیت اللہ کو دیکھیں مولا، ہم بھی بیت اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں مولا۔ مولا آپ کے گھر کو دیکھنا چاہتے ہیں مولا، ہمارے ہونٹ کب وہ ہونٹ بنے گے کہ کعبۃ اللہ کو پکڑ کے ہم بھی چومیں گے محبت سے مولا۔ یہ ہاتھ کب وہ ہاتھ بنے مولا کہ بیت اللہ کو پکڑ کر چمٹ جائے مولا، چمٹ کر لپٹ جائے مولا۔ مولا اللہ مدینہ منورہ پہنچ کر مولا میرے آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام محبت سے پیش کرے مولا، اس کی زمین کو چومے مولا۔ اے اللہ اللہ وہ دن کب آئیں گے مولا، اللہ ہمیں وہاں کی زیارت نصیب فرما مولا، وہاں تک عافیت کے ساتھ پہنچا دیجئے مولا، بار بار جانے کی توفیق عطا فرما۔ ہر بچوں کو یہاں جتنے بیٹھے سب کو بار بار جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا۔ یا اللہ وہاں کے لیے قبول فرما لیجئے مولا، مانگا نہ مانگا مانگا سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔